بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین حاضرین، فلسفہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک عادل بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح اور اسی کے لیے اپنے دربار میں ایک وقت مقرر کرتا ہے جب وہ ہر خاص و عام کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ دکھاریوں کو، جو دکھی ہوتا ہے اس کے دکھ سنتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ کسی فریادی کو نہ تو آنے سے روکا جاتا ہے اور نہ ہی فریاد کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، پیارے بھائیو، یہ تو طریقہ ہے ایک دنیا کے بادشاہ کا۔ اب ذرا اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کی رعایا دیکھو اور بندوں کی بندہ نوازی کیسے ہوتی ہے۔ ایک جھلک یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، جس نے اپنی رحمت اور کرم کے بے بہا سمندر لٹانے کے لیے اپنے دربار میں حاضری کا ایک نہیں بلکہ 5 وقت مقرر فرما دیے ہیں، جس میں ہر خاص و عام، گورے کالے، عرب و عجم، امیر کو شرف حاضری کا دیا جاتا ہے اور فریاد کرنے کا موقع بخشا جاتا ہے، اور پھر اعلان فرما دیا جاتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ تو سبحان اللہ، جہاں سائل اپنے مالک سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس حاضری کا نام نماز رکھا گیا ہے۔ ہر کوئی بلا امتیاز اپنی گزارشات پیش کرتا ہے۔ یہاں رنگ و نسل اور دولت کی وجہ سے کسی کی عزت اور تکریم نہیں کی جاتی، کم یا زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ اس دربار میں تو زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ حاضر باش، فرما بردار اور پرہیزگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کمال شہنشاہ کی کمال عظمت دیکھیں کہ سائل پر پابندی لگا دی کہ خبردار، میرے دربار میں 5 وقت میں ضرور آنا ہوگا، اپنی مرضوزات پیش کرنا ہوں گی، دل کھول کر مانگنا ہوگا، نہیں مانگو گے تو سزا دوں گا۔ تو اللہ اکبر، لائے کوئی ایسا بے مثل سخی بادشاہ جو بلا کر جولیاں بھرے۔ اور جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کفر میں، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن نماز با جماعت کا منظر دیکھا۔ ایک شخص امام بنا ہوا ہے اور اس کی ایک حرکت پر فوراً ساری قوم رکوع سجود کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ تو وہ بے اختیار بول اٹھے، خدا کی قسم، یہ قوم دنیا میں کچھ کر کے دکھائے گی، کچھ کرے گی۔ تو لہذا یہ ہے نماز، جس کا قرآن پاک میں صراحتاً تقریباً 109 بار اور جمالاً 700 سے زیادہ بار ذکر ہوا ہے۔ نماز کا نور مومن کی معراج، بندگی کا اظہار ہے، مسلمان کا اتحاد نماز ہے، حفاظت کا قلعہ، گناہوں کا کفارہ اور جنت کی کنجی نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے، ایمان کی شرط پرصلاۃ کے لیے نور ہے نماز، اور نکیرین کا جواب ہے اور بے حیائی سے روکنے والی ہے نماز، دوزخ کی آڑ اور جنت کی راہ کہا گیا ہے۔ نماز عطائے رب کریم ہے، مگر افسوس کہ ہمیں اس کی ادائیگی کے لیے فرصت ہی نہیں۔ کام بہت ہے، یا پینٹ کوٹ، میک اپ اور بند بوٹ جرابوں کی وجہ سے وضو بنانا صاحب کے لیے مشکل ہے، کیونکہ فیشن خراب ہوتا ہے۔ لہذا معاذ اللہ، استغفر اللہ، نماز کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر فیشن کی پاسداری انتہائی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس پر مسلمان کو افسوس کرنا چاہیے، استغفار کہنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سربستہ رازوں کے حقائق کا کما حق ہو جاننا انسانی عقل سے بہت ورا ہے۔
اس لیے نماز کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، کیونکہ ایک 310 مخلوقات ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1000 مخلوقات ہیں، ان میں سے 600 سمندر میں اور 400 خشکی میں ہیں، اور ان مخلوقات میں ہمیں اگر کچھ نظر آتا ہے تو درختوں اور پودوں میں، جڑوں میں جو ہے پودے وہ قیام میں کھڑے ہیں، مجنون، آم، بیری وغیرہ کا رکوع، اور خربوزے، تربوز اور بیلوں کا سجدہ، جھاڑیوں کا قدا اور تنوں اور جڑوں کا خشوع کو، ہر قسم کا پودا جو عمل کر رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے، اگر اسے کجا کریں تو دیکھیں یہی تو بندہ مومن کی نماز ہے، اور ابھی ٹھہریں ذرا اسی نظر سے جانداروں میں دیکھیں تو زرافہ اور کونج وغیرہ کے کھڑا ہونے میں نماز کا قیام نظر آتا ہے، چپاؤں کے جھکنے میں رکوع، سانپ اور بچھو کے رینگنے میں سجدہ، میڈم کے 2 زانو ہونے میں قاعدہ، اور جو ہے چمکیدر کے بیٹھنے والے کیڑوں کے سکنوت میں نماز کا خشوع صاف دکھائی دیتا ہے۔ اب ذرا اس سب مخلوق کی تمام حرکات کو انسان دیکھیں، بھلا کیا شکل بن گئی؟ ارے بھائی یہی تو نماز ہے جو ہر جاندار، بے جان اور انسان ادا کرتا ہے، مگر ہماری اور ان کی نمازوں میں فرق اتنا ہے کہ انہیں ایک ایک رکن نماز نصیب ہے، اور ہم انسانوں کو تمام ارکان نماز کا تحفہ بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو محترم سامعین، قرآن پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور پرندے پر ہلاتے ہیں، اسی میں مصروف عبادت ہے، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کاموں کا خوب علم ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کریم کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو محترم سامعین، کیونکہ ان کی بولی مختلف ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کو ان کی آوازیں بلی لگتی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم 4 انگلی بھی آسمان میں ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتوں نے سجدے کے لیے پیشانی نہ رکھی ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں بلشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو، اور پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معصوم فرشتے کچھ ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں تو کچھ رکوع میں، اسی طرح کچھ سجدے میں ہیں تو کچھ قعدہ میں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے فرشتے تو مجبور محض ہیں چاند اور سورج کی طرح، کہ جس روز سے ان کو پیدا کیا گیا تب سے تا قیامت تک یہی عبادت ہے ان کی۔ اور قرآن پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کا ایک مقررہ مقام ہے، اور بے شک ہم پرملا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے تو عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں، جیسے پتھر پر زنجیر مارنے سے جو ہے آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز آتی ہے، مگر اے انسان تیرا کیا نیک مقدر ہے، تو درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے حتیٰ کہ قرب الہی تک جا پہنچتا ہے، جبکہ یہ ترقی فرشتوں کو حاصل نہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، غرض کے کہ ارکان نماز یعنی قیام، قعدہ، رکوع اور سجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں بانٹ رکھا ہے، جنہیں قیامت تک اگلے رکن میں جانے کی اجازت نہیں، اور نماز کے 6 اذکار، تلاوت، حمد، استغفار، دعا اور درود و سلام، حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 60,000 فرشتوں پر تقسیم کر دیا ہے، یوں کہ فرشتوں کی ہر قطار 6 اذکار میں سے ایک ایک ذکر میں مصروف ہے۔ اور اب حضرت انسان کی قسمت دیکھیں،
حدیث شریف میں آتا ہے مومن جب نماز پڑھتا ہے تو 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں، جن میں سے ہر ایک صف 10,000 فرشتوں کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے نمازی پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سعادت جو عرش فرش والے مل کر کرتے ہیں ہر مرد و مومن کی قسمت پر، کہ وہ اکیلا ہی اور 1-2 رکعت میں ہی کر لیتا ہے۔